جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے جو پی کے آر ہے. ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی, برسٹل انجینئرنگ سروس دبئی, پی ٹی آئی یو کے ویسٹ ورڈ گارڈن بارنز لندن, پی ٹی آئی یو کے اسٹیٹفرڈ شائر, ایس 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 مارکیٹنگ کمپنی, پی ٹی آئی فن لینڈ, ای پلانٹ ٹرسٹیز زیورک, ناروے, آسٹریلیا, کینیڈا پی کے آر اکاؤنٹ اور کینیڈا یو ایس ڈی, جو وہاں اوورسیز پاکستانی کو لوٹتے رہے, چیریٹی کے نام پر لوٹتے رہے اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے. جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیریٹی کی وہ پارٹی فنڈنگز کے اندر اپنے ذاتی ملازمین, آفس بیررز جو ان کے نائب قاصد تھے ان کے اکاؤنٹس اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹس میں آتے رہے. اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر 349 کمپنیز 88 انڈیویجولز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اور سارے پیسے پی ٹی آئی کی اکاؤنٹس میں آتے رہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پروہیبٹڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے USD 73,23,000 ڈالر, پی کے آر 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر, پاؤنڈز کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو 2 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار روپے, اور یوروز میں 53 لاکھ روپے. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا اور ڈکلیئر نہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے 2008-2009 میں, یہ ریفرنس یاد رہے, یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف, یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں. 2008-2009 میں فارم 1 جو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو, اس میں 2 اکاؤنٹس ظاہر کیے. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2008-2009 میں 7 اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے, مطلب یہ کہ 5 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے 2008-9 میں. 2009-2010 میں 7 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 2 ڈکلیئر کیے گئے. 2010-2011 میں 13 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, 2 ظاہر کیے, 15 انڈکلیئرڈ تھے. 2011-12 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 2 ظاہر کیے. 2012-13 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے, صرف 4 ظاہر کیے. یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی. 70 لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئرڈ نہیں, 140 کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں. یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا, یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی, جو کہ ابھی کل کا بیانیہ ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی, میرے خلاف چیف الیکشن کمیشن سازش کر رہا ہے. انہوں نے حکومت چلائی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے, انہوں نے حکومت چلائی میڈیا کو گولیاں مار کے, پسلیاں توڑ کے, اغوا کر کے, پروگرامز کو بند کرا کے, میڈیا کی زبان بندی کر کے, انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے, انہوں نے حکومت چلائی اداروں پہ حملے کر کے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہ وہ سازش کا راگ الاپ رہے ہیں کہ سب کے اوپر پریشر ڈالا جائے. آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی نفرت, یہ جو فورن فنڈنگ کیس اس وقت 30 دن میں فیصلہ آنا ہے, اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 سال ہو گئے, یہ 8 سال ہو گئے اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور عمران خان صاحب نے آج تک یہ جتنی ان کی چوری سامنے آئی ہے, یہ چوری اسٹیٹ بینک نے اپنے دستاویز سے پکڑی ہے. انہوں نے آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرایا, اور اس کے بعد کبھی پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ, کبھی گالیاں دیتے ہیں, کبھی نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی. ان کے مطابق ڈوزیئر آیا 6 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو کاغذ لہرایا گیا. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو حقائق پاکستان کی عوام کو بتائے جائیں گے. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا
جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی, اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. وہ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے, جو ایس اے پی ایم تھے, اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کے ذریعے بھی نہیں آیا. اور جو ڈاکٹر لو ہیں ان کو انہوں نے 16 اپریل کو انہوں نے, جب وہ ڈوزیئر آیا, 16 مارچ کو انہوں نے ایمبیسی کے اندر, جو امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی ہے, وہاں ان کو کی نوٹ سپیکر بلایا ایک تقریب میں, جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا, جس کے سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جھوٹا. وہ ان کے دفتر میں فورن منسٹر کے انویٹیشن کے اوپر ایمبیسی کے اندر کی نوٹ سپیچ 16 مارچ کو کر رہا تھا. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمام حقائق فائلز کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جن اکاؤنٹ سے فورن فنڈنگ جو ریفرنس لا رہے ہیں, اس کے بعد توشہ خانہ کی چوری تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ توشہ, اور میں جو نفرت انگیز چیزوں کے حقائق ہے وہ 1 منٹ میں بتاتی ہوں. چوری پکڑی جائے تو دھمکیاں دو, چوری پکڑی جائے تو گالیاں دو, چوری پکڑی جائے تو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو, چوری پکڑی جائے تو جھوٹے الزامات لگاؤ. ابھی کچھ دیر میں کل آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سازش ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی ہو رہی ہے. ایک سازش توشہ خانہ کے اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی, لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا, 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے, اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی. آپ خود کمیٹی بنائیں, 50% کو 20% کریں, یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے, اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی, اور اس کے بعد گالی دیتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو عدالتیں کیوں کھلی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین شکنی کی تھی, عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین پر حملہ کیا تھا, تم نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا, تم نے پاکستان کی عوام کو ایک پاگل نے یرغمال بنایا ہوا تھا صرف اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں کیا وہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. خواتین نے پولیس والوں پہ حملہ کیا, ڈپٹی سپیکر کے اوپر ان کے ممبران نے حملہ کیا, پورے دنیا میں اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کی, ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کی چوری پکڑے, جو ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو دکھائے, ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. اس ملک میں اگر سازش ہوئی تو سازش پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کی فورن فنڈنگ منگا کر, اور اس میں 4 سال کے اندر, اور میں کیوں کہہ رہی ہوں فورن فنڈنگ منگائی, کشمیر فروشی کی, فورن فنڈنگ منگا کر جو ملک کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہے وہ 4% سے 12% پہ گئی.